بیان فرمائیں گے حضرت مولانا ارشاد احمد شاہ۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم آج کا یہ بابرکت اجتماع، یہ محفل، یہ مجلس قرآن مجید حفظ کرنے والے بچوں کے اعزاز میں منعقد ہو رہی ہے۔ ان کی دستار فضیلت ان کے سروں پر سجائی جائے گی انشاءاللہ۔ اس اعتبار سے اس محفل کی نسبت حفاظ قرآن کی طرف ہے، قرآن کی طرف ہے، تو بہت ہی عظمت کی مجلس ہے۔ نسبتوں سے ہی بلندیاں ملتی ہیں۔ مٹی ہے، مٹی کی بنی ہوئی اینٹ ہے، 5 روپے 10 روپے اس کی قیمت ہے، پاؤں کے نیچے کھودی جاتی ہے، ڈال دی جاتی ہے، نالیوں میں پھینکی جاتی ہے، بے حیثیت۔ لیکن جب یہی اینٹ اللہ کے گھر میں لگ جاتی ہے سبحان اللہ، اور اس پر سجدے ہوتے ہیں، تو پھر یہ جنت کا حصہ بن جاتا ہے۔ بے شک، اللہ اس کو کرنے سبحان۔ عام کپڑا بازار میں بکنے والا 100 روپے میٹر، 500، 1000 روپے میٹر بکے گا، لیکن جو کپڑا قرآن مقدس سے لگ جائے گا، اس کی چھولی بن جائے گا، گتے سے پیوست ہو جائے گا، وہ اتنا قیمتی بن جائے گا جو قرآن مقدس کے اوراق کی شرعی حیثیت ہے، اب اس کپڑے کی حیثیت بھی وہی بن جائے گا۔ سبحان اللہ، جیسے قرآن مقدس کے اوراق کو، صفحات کو بغیر وضو کے چھونا حرام ہے۔ جو کپڑا متصل ہو چکا ہے گدے کے ساتھ، جڑا نہیں ہوتا ہے، تو ہے غلاف الگ ہو جائے، اس کا حکم جو متصل ہو گیا، اس کپڑے کی بھی وہی حیثیت ہے کہ اس کو پاکیزہ لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں، باوضو اتنا قیمتی نہیں۔ اللہ اکبر، نسبتوں سے بلندیاں ملتی ہیں۔ بے شک، یہ قرآن مقدس بھی جس وقت کسی مسلمان بچے اور بچے کے سینے میں آ جاتا ہے
تو اس سینہ میں بھی بڑی قیمت پیدا ہو جاتی ہے. بے شک اتنا اللہ تعالیٰ اس کو متکبر بنا دیتے ہیں، قیمت والا بنا دیتے ہیں، اتنا اس کو رفعت اور بلندی عطا فرماتے ہیں. اس حافظ قرآن کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے: اشراف امتی حملت القرآن واصحاب اللیل. میری امت کے جتنے بھی طبقات ہیں، سب سے زیادہ شرافت اور عظمت والا طبقہ حاملین قرآن. سبحان اللہ قرآن اپنے سینے. سبحان اللہ اور یہ اتنا بلند بالا ہو جاتا ہے کہ حاجی لوگ حج کرنے کے بعد جب واپس آتے ہیں، ان کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے، ان سے دعا کی درخواست کرنا بھی شریعت کا حکم ہے. وہ گناہوں سے معصوم ہو کر، محفوظ ہو کر واپس آ رہا ہے، گویا کہ ابھی ماں نے بچے کو جنم دیا، سارے گناہوں سے پاک صاف ہو کر. اس حاجی کی بھی بڑی عظمت ہے، لیکن محدثین، مفسرین اور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، حافظ قرآن کی عظمت اس سے کہیں بلند ہو. سبحان اللہ اتنا بلند ہے. حامل قرآن کی حیثیت، شان اور مرتبہ آقا نے ارشاد فرمایا: کچھ نظریں ایسی ہیں اللہ ان کو عبادت میں شمار فرماتا ہے. سبحان اللہ النظر الی بیت اللہ، اللہ کے گھر کو دیکھنا یہ بھی مستقل عبادت ہے. دیکھنا اتنی بڑی عبادت ہے کہ جو لوگ حج پر جاتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں، کچھ لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، کچھ مسجد حرام میں نماز ادا کر رہے ہیں، کچھ ہمارے جیسے سست غافل لوگ جو کھاتے پیتے بہت ہیں، موٹے تازے ہو کر طواف تو کر نہیں سکتے، وہ بیچارے پنڈلیوں پکڑ کر بیت اللہ میں مطاف میں بیٹھ جاتے ہیں یا مسجد حرام میں صرف بیت اللہ کو دیکھتے ہیں. سبحان حدیث پاک میں ہے بیت اللہ شریف پر ہر وقت سینکڑوں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 120 رحمتیں تقریباً. ان میں سے 60 رحمتیں ان خوش قسمت لوگوں کے حصے میں آتی ہیں جو بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور 40 رحمتیں ان خوش نصیب لوگوں کے حصے میں آتی ہیں جو مسجد حرام میں نماز ادا کر رہے ہیں، اور 20 خصوصی رحمتیں ان خوش قسمت لوگوں کو بھی حاصل ہو جاتی ہیں جو بیٹھے بیٹھے صرف بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ اتنی بڑی عبادت ہے النظر الی بیت اللہ. دوسری نظر النظر الی وجہ الوالدین، اپنے والدین کو جو محبت عظمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ اس نظر کو بھی عبادت میں شمار کرتا ہے. اور عبادت بھی اتنی بلند و بالا، حدیث پاک کا مفہوم ہے: گھر میں بیٹھ کر ایک دفعہ اپنی والدہ کو دیکھا، بوڑھے والد کو دیکھا، محبت کی نگاہ سے دیکھا، اللہ ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ اور اگر ایک ہی مجلس میں بار بار دیکھتا رہا، جتنی بار بھی ایک مجلس میں بیٹھ کر بھی دیکھے گا، اللہ اتنی بار اس کو حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو والدین کو دیکھنا بھی عبادت ہے. النظر الی ماء زمزم، زمزم کے پانی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اس کو دیکھنے میں بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے. اور چوتھی نظر فرمایا النظر الی الحافظ یا النظر الی العالم،
جس سینے میں قرآن مجید آ گیا یا علوم دینیہ آ گئے، ایسے شخص کے چہرے کو دیکھنا بھی اللہ کی عبادت میں شمار ہے۔ سبحان اللہ، نسبت کی وجہ سے اتنا بلند مقام ملتا ہے۔ جس دن میں یہ بچہ قرآن مجید ختم کرتا ہے، جس لمحہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کا ایک خاص فرشتہ آسمان سے نازل ہوتا ہے اور آ کر اس حفظ کرنے والے بچے کی پیشانی پر بوسہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی عظمت اس بچے کو حامل قرآن کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ بڑی عظیم دولت ہے، اس دولت کے ساتھ مسلمان بچے بچی کی نسبت قائم ہو گئی تو بلند ہو گیا، والا ہو گیا۔ یہ دولت اتنی عظیم دولت ہے، اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے بچہ درس گاہ میں آتا ہے، پہلا سبق پڑھتا ہے۔ پہلا سبق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے دن میں پہلا سبق یہ پڑھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق پڑھنے کے بعد گھر میں جا رہا ہے تو 4 آدمیوں کی بخشش کا گویا کہ ٹکٹ لے کر جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ 4 آدمیوں کی بخشش کا پہلے دن ہی فیصلہ فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، دنیا میں کوئی ایسی تعلیم نہیں ہے سبحان جس کا ثمرہ اتنا جلدی ملے، بلکہ عصری تعلیم کے ثمرات تو 15 16 سال 20 سال بڑی اعلیٰ قسم کی ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد بھی دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ دنیا کی ملازمت عارضی فانی وہ بھی نہیں ملتی، لیکن یہاں رحمان الرحیم کی رحمت کا حال دیکھیے۔ پہلے دن کے پہلے سبق میں، پہلی محفل میں صرف اس کے لیے نہیں 4 آدمیوں کی بخشش کا اعلان کیا۔ سبحان اللہ، آقا کا فرمان، والدین جنہوں نے اپنی محبت اور جذبے سے اس بچے کو درسگاہ میں بھیجا، دونوں کی بخشش کا اعلان۔ قاری صاحب جس نے تھوڑی سی محنت کی، بسم اللہ کی تعلیم دی، اس کے لیے بخشش کا اعلان۔ اور یہ بچہ جو قرآن مجید کو سینے میں محفوظ کرنے کے جذبے سے پہلا سبق پڑھ رہا ہے، اللہ اس کے لیے بھی بخشش کا اعلان۔ سبحان اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر جا رہے تھے، کہیں کسی قبرستان کے پاس سے گزر ہوا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اصحاب قبور کے حالات بھی منکشف فرما دیتے ہیں کسی بندے کا جب وہ چاہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک صاحب قبر کی حالت منکشف ہوئی، دیکھا تو اس بیچارے کو بہت دردناک عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ، پیغمبر کہاں برداشت کر سکتا ہے؟ ہر پیغمبر اپنی امت کے حق میں، انسانوں کے حق میں بہت ہی شفیق اور بڑا ہی مہربان ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ اس سے عذاب کو دور فرما دی۔ دیر تک دعا فرماتے رہے، لیکن وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، جب چاہتا ہے دعا قبول کرتا ہے، نہیں چاہتا تو پیغمبر کی بات کو بھی قبول نہیں۔ اتنا بڑا قدرت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی قبول نہ ہوئی، سفر پر روانہ ہو گئے۔ کچھ مدت کے بعد واپس آئے، اتفاق سے اسی قبر کے پاس سے گزر ہوا، دیکھا تو رحمت حق موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی۔ اللہ اکبر، حیرت میں ڈوب گئے، سبحان اللہ، میری دعا بھی قبول نہیں ہوئی، اس وقت تو عذاب کی تخفیف بھی نہیں ہوئی، اور اب موسلادھار بارش کی طرح رحمت الہی برس رہی ہے۔ اللہ سے درخواست کی، یا اللہ یہ ذرا حقیقت کھل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں القاء کیا، وحی کی، میرے جلیل پیغمبر جب یہ دار فانی سے کوچ کرنے لگا، اس کی بیوی حاملہ تھی،
وضع حمل قریب تھا، اس نے وصیت کی میرے حالات ایسے ہیں کہ میں ابھی آخرت کا مسافر بننے والا ہوں، اگر بچہ پیدا ہو، بیٹا پیدا ہو تو اس کو مکتب میں بھیج کر اللہ کی کلام کی تعلیم دینا۔ سبحان اللہ۔ یہ وصیت کر کے مر گیا۔ بچہ پیدا ہوا، پڑھنے کے قابل بنا، 4-5 سال گزر گئے تو گھر والی نے وصیت کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے کچھ پہلے اپنے اس بچے کو مکتب میں بھیج دیا۔ آج وہ مکتب میں بیٹھ کر میری کلام کا پہلا سبق پڑھ رہا ہے۔ جیسے قرآن میں پہلا سبق بسم اللہ الرحمن الرحیم، تورات کا پہلا سبق بھی یہی، انجیل کا پہلا سبق بھی یہی۔ اس وقت مکتب میں تورات کی تعلیم چل رہی تھی، انجیل کی تعلیم بھی تھی، دونوں کتابوں کی تعلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھی۔ تورات احکام کی کتاب تھی اور انجیل زیادہ تر قصص، واقعات، وعظ و نصیحت کی کتاب تھی۔ تو وہ بچہ مکتب میں بیٹھ کر اپنے استاذ کے سامنے پہلا سبق پڑھ رہا ہے، پہلے دن، اور کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے جلیل پیغمبر صاحب قبر کی وصیت کے مطابق اس کا بچہ میرے کتاب کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آج پہلا سبق یاد کر رہا ہے، اور بار بار کہہ رہا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرا نام بھی لے رہا ہے اور میری 2 صفتوں کو بھی ذکر کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے، اور ساتھ ہی 2 صفتوں کو جو بھی ذکر کرتا ہے، رحمان و رحیم، بے حد مہربان اور نہایت رحم والا۔ میرے پیغمبر مجھے حیا آ گئی کہ صاحب قبر کی وصیت کے مطابق اس کا بچہ میرا نام لے کر میری 2 صفتوں کو ذکر کرے اور میں صاحب قبر کو قبر میں عذاب دوں، مجھے شرم آ گئی۔ میں نے عذاب کو رحمت سے تبدیل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ایسی کتاب ہے جس کے پڑھنے شروع کرنے پر پہلے دن ہی اللہ تعالیٰ مغفرت کے فیصلے سبحان کرتا ہے۔ اللہ۔ سبحان اللہ۔ بہت عظیم کتاب، سبحان بہت عظیم کتاب۔ اس کے کسی ایک حرف سے بھی محبت، کسی صورت سے محبت، کسی آیت سے محبت ہو، وہ بھی بلندی درجات کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور مرنے کی دیر ہے بلندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ صحابی رسول حضرت معاویہ ابن معاویہ موزنی، یہ مدینہ منورہ میں بیمار تھے، آقا جہاد پر تشریف لے گئے، تبوک میں پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اطلاع کی کہ آپ کے صحابی حضرت معاویہ ابن معاویہ موزنی کا انتقال ہو گیا، آپ اگر جنازہ پڑھنا چاہیں تو اس کا انتظام کر دیا جائے۔ تبوک بہت دور تھا۔ آقا نے فرمایا میں تو میدان جہاد میں ہوں، کیسے انتظام ہوگا؟ فرمایا اللہ اپنی قدرت سے کرے گا، آپ اجازت دے دیں۔ فرمایا ہاں میرا جی چاہتا ہے میں اپنے صحابی کی نماز جنازہ ادا کروں۔ حدیث پاک میں ہے اللہ نے جبریل علیہ السلام کے پروں میں یہ طاقت رکھی، درمیان کے جتنے بھی حجابات تھے پر مرنے سے سارے حجابات دور ہو گئے اور جنازہ آقا کے سامنے آ گیا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کو آقا نے فرمایا صفیں بنو، صفیں بن گئی، جتنا بھی صفیں تیار ہوئی، آقا نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آقا سے فرمایا کہ معلوم بھی ہے کہ آپ کے صحابی کے جنازے میں صحابہ کے علاوہ اللہ کے ملائکہ بھی اترے ہوئے ہیں۔ آقا نے فرمایا کتنی مقدار میں؟
عرض کی 2 صفیں ملائکہ کی لگی ہوئی ہیں اور ہر صف میں 70,000 فرشتہ موجود ہیں۔ حضور بڑے خوش ہوئے کہ میرے صحابی کو یہ عزت ملی۔ ایک تو یہ عزت ملی کہ میں جنازہ پڑھا رہا ہوں، یہ سعادت اس کے لیے آ گئی، اللہ نے انتظام فرما دیا۔ اور پھر یہ سعادت کہ اللہ کے ملائکہ اترے اور اتنی مقدار میں اترے، 2 صفیں اور ہر صف میں 70,000 فرشتہ۔ سبحان اللہ۔ آقا نے پوچھا جبریل، ایسے ایسے سوالات آقا کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے، پھر حضرت جبریل سے اپنے بارے میں بھی پوچھا کہ آپ نے دنیا میں چکر لگائے، مشرق میں گھومے، مغرب میں گھومے، تو کسی نے سادے انداز میں کہا کہ حضرت جبریل سے آقا نے سوال اٹھایا۔ اردو والوں نے بڑے اشعار کے انداز میں بیان کیا، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، آفاقہا گردیدام مہر بتاں ورزیدام بسیار خوباں دیدام مگر تو چیزیں دیدی۔ سبحان اللہ۔ میں نے مشرق کو گھوم مارا، مشرق کو دیکھا، مغرب کو دیکھا، لیکن تیرے جیسا حسین میں نے نہیں دیکھا۔ کیسے دیکھتے؟ حضرت حسن فرماتے ہیں، احسن منک لم تر قط عینی، میری آنکھ نے بھی نہیں دیکھا جیسے جبریل کی آنکھ نے۔ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری 1400 سال کے بعد آئے، انہوں نے فرمایا جبریل کی آنکھ کیا دیکھتی یا آپ کی آنکھ کیا دیکھتی؟ حسان تھوڑا سا شعر میں تبدیلی کر کو یوں نہ کہو عینی بلکہ کہو عین۔ آپ سے زیادہ حسین دنیا کی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ اور کیوں نہیں دیکھا؟ اجمل منک لم تلد النساء، آج تک کسی عورت نے ایسا خوبصورت بچہ جنا ہی نہیں ہے، تو دیکھنا کیسے نصیب ہو عالم کی آنکھ کو۔ کوئی بچہ پیدا ہوتا تو کوئی مقابلہ ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، لوگ یوسف علیہ السلام کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں حسن و جمال کے اعتبار سے، اور ہے بھی صحیح، کیونکہ آقا نے خود فرمایا معراج کی رات جب سفر کر کے واپس آئے تو صحابہ کو فرمایا، 3 آسمان میں میرے بھائی یوسف سے میری ملاقات ہو گئی، واقعی بڑا حسین ہے۔ آقا فرما رہے ہیں میرا بھائی یوسف بڑا حسین ہے۔ قد اوتي شطر الحسن، اللہ نے اس کو حسن کا آدھا حصہ عطا کر دیا۔ جب یہ حدیث سامنے آتی ہے تو محدثین تھوڑا سا پریشان ہونے لگے۔ آدھا حصہ تو مل گیا یوسف علیہ السلام کو، اور باقی آدھا حصہ مل گیا ساری کائنات کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کیا مقدار بنے گی؟ کچھ پریشانی آنے لگی تو محققین محدثین نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ نے حسن کو تقسیم کیا، آدھا یوسف کو ملا، آدھا ساری کائنات کو ملا، اور دونوں حصوں کو مجموعے کی شکل میں دے دیا جائے تو حضور کا حسن مجموعہ سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ نے جو آقا کو حسن عطا فرمایا، اس لیے اب شعراء کہتے گئے نا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا دار، اتنا انبیاء کو معجزات ملے، سارے کے سارے معجزات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمایا۔ آنچے خوباں ہمادار تو تنہا داری، جتنی خوبیاں ان انبیاء کے پاس تھی ساری خوبیوں کے آپ مالک بن گئے۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا عرض کی کہ 70,000 فرشتہ ایک صف میں ہے، تو آقا نے سوال کیا کہ یہ عزت یہ عظمت میرے صحابی کو کس بنیاد پر ملی، اس کا سبب کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا تیرے اس صحابی کو جو عظمت ملی ہے وہ محض اس لیے ملی کہ اس کو سورہ
اخلاص سے بڑا پیار ہے. سبحان اللہ. بکثرت سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا رہے. سبحان. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی. آپ نے جنازہ پڑھا دیا، ملائکہ جنازے میں ہو گئے. تو قرآن عظیم دولت ہے. دنیا کی ساری دولتیں مربوں کی شکل میں ہوں، جائیداد کی شکل میں ہوں، عہدوں کی شکل میں ہوں، کسی بھی اعتبار سے کوئی نعمت ہو جو ہمارے تصور میں نعمت متصور ہوتی ہے، ساری نعمتیں اس دولت کے مقابلے میں، بلکہ اس دولت کے ایک حرف کے مقابلے میں بھی ہیچ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. کسی اللہ والا نے ایسے ہی فرمایا، ہیچ ہیں، سب ہیچ ہیں یہ عیش کے سامان، جب تو ہی نہیں گھر میں تو پھر کچھ بھی نہیں. اللہ آ گیا، اللہ کا کلام دل میں آ گیا، حافظ قرآن کے دل میں، تو یہ بلند ہو گیا، اتنا بلند ہو گیا، کائنات کا کوئی انسان اس حافظ کا مقابلہ. حدیث پاک میں ہے، اگر حافظ قرآن نے کبھی اپنے شہروں میں گھوم کر، گلیوں میں گھوم کر، علاقوں میں گھوم کر دیکھا کسی شخص کو کہ یہ بہت بڑا مالدار ہے، اس کے پاس بڑی نعمتیں ہیں، کسی کی کار دیکھی، کسی کی کوٹھی دیکھی، کسی کا بنگلہ دیکھا، کسی شخص کو اگر اپنے سے زیادہ نعمت میں دیکھا، تصور کیا کہ اس کے پاس نعمت زیادہ ہے، میرے پاس نعمت کم ہے، اللہ اس تصور کرنے والے کو اتنا سزا دے کے جیسے مشرکین کو سزا دے. کیونکہ جو دولت اس کے پاس ہے وہ ان کے پاس کہاں ہے. قرآن کی دولت تو ایسی ہے، لا یسلبہ سالب، دنیا کا کوئی چھیننے والا ڈاکو اس دولت کو سینے سے نکال نہیں سکتا. لا یسرقہ سارق، کوئی چور اس کی چوری نہیں کر سکتا. لا یحرقہ النار، آگ اس کو جلا نہیں سکتی. لا یغرقہ البحر، اور سمندر اس کو ڈبو نہیں سکتا. ہووا مع الحامل، حافظ قرآن کے ساتھ یہ دولت رہے گی، حیث ما کانا وکیف ما کانا. حافظ قرآن جس کیفیت میں ہو، جس جگہ میں ہو، یہ دولت اس کے ساتھ چلے. سبحان اللہ. حتیٰ کہ کپڑے اس کے دشمنوں نے اتار دیے، ننگا اس کو کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے قبر میں پہنچا دیا، یہ دولت پھر بھی اس کے ساتھ رہے. ایسی عظیم دولت ہے. باقی تو ساری دولتیں دنیا میں چھن جانے والی ہیں. اس دولت کے مل جانے کے بعد حافظ قرآن کا کتنا بڑا بلند مقام بن جاتا ہے. ایک حدیث عرض کر کے میں ختم کرتا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے، جب یہ دولت مل گئی اور حافظ قرآن نے، قاری قرآن نے اس دولت سے تلذذ حاصل کرنے کے لیے اس کی تلاوت شروع کی، تو تلاوت میں ایک حرف کی تلاوت پر اللہ اس کے نامہ عمل میں 10 نیکیوں کا ثواب لکھ دے. اور علماء نے فرمایا 10 نیکیوں کا ثواب بھی اس وقت لکھا جاتا ہے جب بغیر وضو کے قرآن مجید کی تلاوت کرے. مسئلہ بھی ذہن میں رہے، قرآن مجید کی تلاوت بغیر وضو کے کرنا بھی جائز، ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے. قرآن کو ہاتھ لگانا حرام ہے بغیر وضو کے، لیکن قرآن مجید کی تلاوت کرنا. میں کہا کرتا ہوں، رات کے 12 بجے 1 بجے اس کی نیند کھلی، نیند نہیں آ رہی، سردی کا موسم ہے، پانی بڑا ٹھنڈا، اب میں کیا کروں؟ کہتا ہے چلو قرآن مجید تو میرے سینے میں ہے، میں اس کی تلاوت کیوں نہ شروع کروں. سبحان اللہ. اٹھ بھی نہیں بیٹھا بلکہ لیٹے لیٹے، لیکن لیٹے جب تلاوت شروع کرنے لگا تو دل میں خیال آیا کس کی کلام پڑھ رہا ہوں؟ خالق کائنات کی کلام، عظیم الشان کلام، جو بیت اللہ سے بھی زیادہ عظیم ہے، ساری کائنات سے عظمت میں بلند و بالا، اور میں لیٹے لیٹے اس کو پڑھ رہا ہوں اور بغیر وضو کے پڑھ رہا ہوں، کہیں اللہ کی طرف سے مواخذہ نہ ہو جائے. اللہ اکبر. یہ دل میں خیال آیا تو حدیث سامنے آ جائے.